حضرت مولانا حشمت صاحب کی ذات گرامی کو دعوت اسٹیج دوں گا۔ حضرت یہیں کے ہمارے ہی ضلع سے تعلق رکھنے والے ہیں اور حضرت کی خدمات مکاتب کی لائن سے، ختم نبوت کی لائن سے ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور اپنی طرف سے حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں حضرت کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بقیہ کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، حاضرین جلسہ، عزیز ساتھیوں، پردہ مائیں اور بہنیں، جیسے یہ ادارے والوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، سالانہ جلسہ جس میں 12 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، ایسے ہی حاضرین کے لیے بھی بڑی مسرت، ان کے سرپرستوں کے لیے بھی خوشی، ہم سب کے لیے بھی باعث مسرت اور خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہونے والی دعاؤں کی برکت سے ہم سب کے اور سارے امت کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آخرت میں سرخرو بنائے۔ محبت کی نظر سے دیکھنا بھی انشاءاللہ سرخرو بنائے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایک بچے پر محنت کر کے حفظ کی تکمیل کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جن کے اوپر بیتتی ہے اور جو اس لائن کے ماہر ہیں اور اس لائن میں جو چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کیسے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، راتوں ہو کر دعائیں کرنی پڑتی ہے، دن میں بچوں پر محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت محبت پیار کے ساتھ ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ سب کو پتہ ہے عصر کی نماز کے بعد سمندر پر شیطان ایک تخت بچھا کر آواز لگاتا ہے زوردار، بدبختوں کدھر گئے، آؤ کارگزاری سناؤ۔ تو سب اس کے چہرے چپیڑے حاضر ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا ہوا آقا، کیا مشکل پیش آئی، بدبختوں کیا کر کے آئے، بتاؤ تو صحیح۔ تو اس میں شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ایک کو پکچر دکھایا ہے، بولے میں نے ایک کو چوری کروایا ہے، میں نے ایک کو فلاں کام کروایا ہے، فلاں کام کروایا ہے، سب گناہ گناتے رہتے ہیں مگر کسی پر وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ مگر ایک شیطان کا چیلا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ایک طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو مدرسے سے روک دیا، تو وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ اکیلا ہی سدھرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا خاندان، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے اڑوس پڑوس کے سب لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اس راہ میں چلنے والے بچوں کے ساتھ شیطان کیا کچھ کھیل کرتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ تو بس، میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو سونے کو مٹی بنانا اچھی طرح آتا ہے، کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے ٹانگ کھینچنا، ان کے راہ میں آڑے آ جانا اور ان کے اوپر جملے کس دینا، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ بھائی اور عزیز دوستو، چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ تھوڑے ہوش کے ناخن لو۔ میں کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر اگر مدارس نہ ہوتے تو اسلام کا نام و نشان اس ملک میں باقی نہ رہتا۔ ایک فکر تھی ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کہ پہلے مسلمان اس کے بعد اسلام، اس کو کہتے ہیں سر سید احمد کی فکر، جو علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اور ایک فکر تھی کہ پہلے اسلام اس کے بعد مسلمان، یہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہی اسلام کے عین قریب اور حق ہے کہ پہلے اسلام ہے اس کے بعد مسلمان ہے، اسلام نہیں تو مسلمان کہاں سے باقی رہے گا۔ یہی کام دینی مدارس انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کے یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں آئی تو ہم مسلمانوں کو ہی نہیں سمجھ میں آئی،
لیکن یورپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہمارا تخت و تاج کوئی الٹ سکتا ہے تو یہی دینی مدارس میں بیٹھے ہوئے کرتا پاجامہ پہننے والے ہیں، ان سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے آستینوں میں یدی بیضہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انقلاب اگر آئے گا تو ہمارا تخت رہے گا نہ تاج رہے گا، ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ کو تاریخ اچھی طرح یاد ہوگی، جن کے پیروں میں چپل پہننے کو برابر نہیں تھے، کپڑے میں پیبند لگے ہوئے تھے، سر میں تیل ڈالنے کے واسطے قیمت پر پیسے نہیں تھے، سواری اگر تھی زین تھی تو لگام نہیں تھی، لگام تھی تو زین نہیں تھی، اور ویسی حالت میں جب صحابہ کرام نے رخ کیا دنیا کی طاقتوں کی طرف تو فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے وارث تھے۔ یہی ہے تاریخ کے بدلنے والے صحابہ کرام، دنیا کے ورق کو 30 سال کے اندر پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ آج وہی محنت اگر وہ دنیا میں ہو رہی ہے تو دینی مدارس والے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ایک بار پھر میں اس جملے کو دہراتا ہوں، ساری دنیا کو بات مدرسے کے نفع کی سمجھ میں آئی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اسلام کا نام لینے والے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دینی مدارس کا فائدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، اس میں جو بچے طالب علم حاصل کیے ہیں، قرآن مجید کی تکمیل کیے ہیں، اگر ان کا بھائی کوئی ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، لائر بن رہے، میں اس حامل قرآن کو یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو اللہ نے دین کی تعلیم دی اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور وہ اپنی اس دی ہوئی اللہ کی نعمت کو سامنے والے کی نعمت جو دنیا کی ملی ہوئی ہے اگر کمتر سمجھا تو اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، اور جو بچے حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ چاہے آپ کا بھائی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، آفیسر بنے، مرضی جو چاہے بنے، لیکن وہ آپ سے کمتر ہی ہے، برتر کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن سے آپ خواب و خیال ہرگز نہ رکھیں کہ شاید ڈاکٹر بنے گا تو اس کا مقام مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کسی اور تعلیمات سے کیا مسابقہ اور مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ یہاں جو ادارے کے تعاون کرنے والے بھی شاید جلسے میں آئے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے ہم نے تو ادارے کو تعاون تو کر دیا، ہمیں کیا ملا؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید اکبر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سالانہ جلسے میں ایک بات سنایا کرتے تھے کہ کسی مسجد میں ایک مؤذن صاحب کو نماز کے وقت کی تبدیلی کا اعلان کرنا تھا، وہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ کل سے عشاء کی اذان 8 بجے اور نماز 8:15 بجے ہوگی، بولنا یہ چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے پبلک کو دیکھ کر ہیبت میں آ کے بول دیے کہ کل سے عشاء کی اذان 8:15 بجے ہوگی اور جماعت 8 بجے ہوگی۔ تو ایک آدمی برسوں سے اذان دے رہا ہے اور مسجد میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تبدیلی وقت کے اعلان کے وقت میں اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، تو جو بچے یہاں آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو بے جھجک بلا تکلف اپنے محافظ ضمیر کو ادا کرے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے ان کے پیچھے ہونے والی محنت کیسی ہوگی اور کاوشیں کیسی ہوں گی، تب کہیں جا کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بباغ دہل آرام سے اپنے محافظ ضمیر کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں یہ اعلان ہے، ما ينفد عندكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کو اپنے مال سے محبت ہے یا وارث کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر ایک کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، وارث کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کون سا ہے؟ صحابہ چپ ہو گئے۔ آپ نے اعلان کیا جو کھا کر ختم کر دیے وہ تمہارا ہے، جو پہن کر پرانا کر دیے وہ تمہارا ہے، جو اللہ کے راستے میں چلتا کر دیے وہ تمہارا ہے، جو چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارث کا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، جو اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی نسبت سے کر سکتے ہو کر کے چلے جاؤ۔ ایک بات میں کھل کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد میری اور آپ کی قبر کی زیارت کرنے والا چند پیسوں کے اور چند ٹکوں کے قبر پر پھول ڈالنے سے رب ذوالجلال کی قسم قبر والے کو کسی صورت میں راحت ملنے والی نہیں ہے۔ راحت کا سامان اپنے ہاتھوں سے دنیا میں کر لے کے جانا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بادشاہ تھے، عالم دین بادشاہ تھے۔ میری معلومات کی روشنی میں 2 بادشاہ ایمان والوں میں سے جو علماء کرام شمار کیے جاتے ہیں، عالم شمار کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک محمود غزنوی تھے، دوسرے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
محمود غزنوی کو ہر وقت 3 باتوں کی کھٹک لگی رہتی تھی. لوگ کہتے تھے تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے. ان کو تشویش تھی اگر میرا باپ سبکتگین نہیں تو میرے باپ کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کا لڑکا ہوں, میرا باپ کون ہے آخر. دوسری چیز, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے وارث علماء کرام کو بتایا ہے. بادشاہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, وارث تو بادشاہ ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث کیوں کر فرمایا. تیسری بات, اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو میں مرنے سے پہلے اللہ سے اپنی مغفرت کرا لے کے جاؤں, اور اگر مرنے کے بعد قبر میں جاؤں گا پتہ چلے میری مغفرت نہیں ہوئی تو میں وہاں مغفرت کا کوئی سامان نہیں کر سکتا. جو ایک بار دنیا سے ہو کر جائے گا دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا. یہ 3 باتیں ہر وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھٹکتی رہتی تھی. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک طالب علم کباب بھوننے کی بنڈی کی روشنی میں اپنی کتاب کو یوں لے جاتا, پرے کو آ کر یاد کرتا, روشنی میں یہ کتاب دیکھتا, پرے کو آ کے یاد کرتا. تو اس منظر کو دیکھ کر اس بچے کو آپ نے بلا کر پوچھا, بیٹا مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے, باہر کیوں پڑھتے ہو؟ کہا حضرت مسجد میں اندھیرا ہے, روشنی کا انتظام نہیں ہے, اس لیے یہاں روشنی میں یہاں پڑھتا ہوں. آپ کے ساتھ جو وزیر تھے ان سے کہا کہ یہ بچے کے واسطے چراغ اور تیل کا انتظام کرنا, جب بھی تیل ختم ہو جائے تو مجھ سے تیل کے پیسے لے کر اس کی روشنی کا انتظام کر دینا. اتنا سا کام کیا اور محمود غزنوی چلے گئے. کھا کر آرام کرنے لگے. تو جیسے ہی آپ نے نیند کے خراٹوں میں چلے گئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. پہلی بات آقا نے فرمایا, اے سبکتگین کے بیٹے, پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں. تو دوسری بات آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تو نے میرے وارث کی ضرورت کو پوری کیا ہے, اللہ نے تیرے دونوں جہان کی ضرورت کو پوری کر دیا. یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اور اس وقت یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں, میراث میں, ترکے میں درہم دینار نہیں چھوڑتے, علم چھوڑتے ہیں, جس کی بنیاد پر آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث انبیاء علیہ السلام کا وارث علماء کرام کو بتایا ہے. یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا. تو میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں, یہ مدارس آگے بھی چلتے رہیں, اس کے واسطے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ تعاون کرنا چاہیے. پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جیسے دین کی محنت کر رہے تھے تو آپ نے دار ارقم کو ایک مکان میں تشریف فرما دین کا علم اور قرآن کا علم صحابہ کرام کو, ہر ایمان لانے والے صحابی اور صحابیات کو سکھاتے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے معلم کے حیثیت سے مدینے کو روانہ فرمایا تھا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا, اور سیرت کے جلسوں میں علماء کرام سے تقاریر سنی ہوگی کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 صحابہ آئے تھے انصار سے, جن کو آپ نے اسلام کی دعوت دی, وہ اسلام قبول کر لیے. تو اگلا سال آیا تو 12 ہوئے تھے. وہ 12 مسلمان تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو آپ سے خواہش کی تھی کہ ہمارے پاس کسی ایک ایسے آدمی کو بھیج دیجئے جو دین کی اور قرآن کی تعلیم ہمیں سکھائے. چنانچہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اسلام اور دین کی تعلیم دینے کے لیے بحیثیت معلم کے آپ نے روانہ فرمایا. اگلا سال جب آیا تو 72 نفوس پر مشتمل ایک قافلہ آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ معلم کی محنت کا نتیجہ تھا. اور یہی مصعب بن عمیر تھے جو ایک برس تک مستقل محنت کی اور 72 لوگوں کو کلمے میں اور اسلام میں داخل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرمایا تھا. تو میرے بھائیوں, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک طرف آپ نے مسجد کی تعمیر اور اس کی بنیاد رکھی, تو دوسری طرف صفہ کے چبوترے کا بھی آپ نے انتظام فرمایا. ہم یہ تاریخ اور سیرت پڑھتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے لے کر ایک چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا, اس پر صحابہ کرام فقیر, غریب, محتاج, ضرورت مند, دور دراز سے سفر کیے ہوئے در رسول پر پڑھنے والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ تھے اور اسی میں کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. کھاتے پیتے صحابہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا, یا رسول اللہ, روزے پر روزہ رکھ رہا ہوں, فقر و فاقہ ہے, ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرائیے. تو آپ نے اپنے طرف سے ازواج مطہرات میں ایک آدمی کو دوڑایا. غالباً حضرت بلال کو حکم فرمایا, دیکھو ازواج مطہرات کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو تو لیتے آنا. 9 گھروں سے ایک ہی جواب آیا, اللہ ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے مجمع اعلان کیا, کوئی ہے بھائی اس کے ایک دن کی مہمانی کریں.
ایک ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں. چنانچہ ان صحابی رسول کو لیے اپنے گھر آئے. بیگم سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، بچوں کے واسطے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے. ان ثابت بن قیس نے اپنی بیگم سے کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، دسترخوان لگا دو، جو چیزیں کھانے کی ہیں وہ دسترخوان پہ رکھ دو اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دو. مہمان کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاؤں گا. ہاتھ چلاتے رہنا مگر کھانا مت کھانا یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے. ہدایت کے مطابق بیوی نے عمل کیا، جس کی بنیاد پر صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا ثابت تیری شان میں اللہ نے یہ آیت کو اتارا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ لوگ اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود بھوکے ہیں. چنانچہ وہ صحابی رسول کے اس عمل کو اللہ نے پسند کیا، ان کی ثنا میں تعریف اتاری اور 7 پیڑھیوں میں اللہ پاک نے ان کے علماء کو پیدا فرمایا. تو میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ اپنے پیٹ سے کاٹ کر دین کی حفاظت کے واسطے لگانا صحابہ کرام کا عمل اور ان کا دستور ہے. آج امت کا حال بڑا عجیب و غریب ہے. جہاں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے پانی کی طرح بہاتی ہے، اور جہاں خرچ کرنا فرض اور ضروری ہے چن چن کر اور گن گن کر دیتی ہے. ایک آخری بات میں سناتا ہوں، اپنے بات کو میں ختم کرتا ہوں. جس راستے کو تم نے چنا ہے بیٹا، یہ راستہ تھوڑے اثار اور قربانی والا معاملہ ہے. تمہاری قربانی رنگ لائے بغیر نہیں رہے گی، لہذا تم تھوڑا سا قربانی کے ساتھ اس راستے میں چلتے رہنا. اگر میں کسی مسجد کا امام بنوں گا یا مدرسے کا مدرس بنوں گا، 7-8 ہزار 10-15 ہزار بھی میرا کیا گزر بسر ہو سکتا ہے. ہر راہ کے تقاضے ہوتے ہیں، اس راہ کا تقاضا اثار اور قربانی ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے 10 اور 15 ہزار میں اللہ وہ برکت دے گا کہ 1,00,000-1,50,000 کی تنخواہ اٹھانے والا مہینہ آنے سے پہلے فقیر بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لیکن تمہاری 15,000 میں وہ شوربے والی دال تم کو آسودہ کر دے گی. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا صبر کرنے والے اٹھیں، تو صبر کرنے والے اٹھ کے جنت کی طرف دوڑ لگائیں گے. فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ بولے ابھی تو حساب کتاب باقی ہے، تم جنت میں کیسے جا رہے ہو؟ تو کہیں گے ہم صبر کرنے والے. بولے ہاں صبر کرنے والے عیش کرے جائیں جنت میں، حساب کتاب بعد میں ہوگا، اللہ تمہارا پہلے جنت میں داخلہ طے کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان دینی اداروں کو قدردانی کی نظر سے دیکھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، علم یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، 5 میں مت بنو ورنہ بربادی ہے. علم سے یا علم والوں سے بغض رکھو کہ تمہاری بربادی ہی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا اور ذوق شوق سے دینی اداروں کا دل کھول کر تعاون کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.